اور ہر چیز کے لیے. اور یہ پروجیکٹ دونوں گرین لائن اور پانی کا منصوبہ, اس میں جو طے شدہ بات تھی وہ یہ تھی کہ 50% کنٹریبیوٹ کرے گی صوبائی حکومت اور 50% کنٹریبیوٹ کرے گی وفاقی حکومت. ہم یہی تو رونا رو رہے ہیں کہ بھائی جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا, جہاں ہم نے چھوڑا تھا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سوال ان سے بنتا ہے کہ آپ نے کیا کیا 3 سال. یہ حکومت وقت ہے. حکومت وقت 3 سال کیا کر رہی تھی؟ بیٹھ کے سو رہی تھی, ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھی تھی. 40 بسیں منگوائی ہیں, صرف 40 بسیں بنتی ہیں, تقریباً 40 مہینے میں ایک بس. اگر ہر مہینے ایک بس بھی منگواتے تو پھر جا کے 40 بسیں ہوتی ہیں. اچھا جی, سب سے بڑا میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج 3 سال میں پہلی بار لگا کہ نون لیگ زندہ ہے. آج سے پہلے نون لیگ کو کبھی اس بات کا خیال نہیں آیا کہ وہ ان سارے پروجیکٹس کے بارے میں بتائے. بدقسمتی سے وزیر اعظم کے دورے سے ایک دن پہلے آپ نے ہم پہ یہ ساری حقیقت عیاں کی ہے, جبکہ سوشل میڈیا میں ادھر ادھر PTI سارے جھنڈے گاڑ چکی ہے. ہم جانتے ہیں کہ 2016 کا جو منصوبہ تھا آپ کا گرین بس کا, وہ 3 دفعہ ایکسٹینڈ ہوا. پہلے گرو مندر تک پہنچا, پھر ٹاور تک پہنچا, پھر ڈاکیار تک چلا گیا, اسی طرح K4. اچھا یہ بتائیے کہ جو سارے منصوبے جن کے بارے میں آپ نے بتایا ہے, کیا اس ٹائم کی صوبائی حکومت بھی اس کے بارے میں روڑے اٹکاتی تھی؟ کیا ابھی بھی آپ کو ایسا ہی لگتا ہے کہ جو وفاق جو بھی کچھ اکیلے اناؤنس کر دے گا, کل CM صاحب کو تو ساتھ لیں گے نہیں, تو یہ پھر خواب ہی رہیں گے, خواب شاید کبھی تعبیر نہ ہو سکے, ایسا کچھ ہے؟ ایک تو فرق آپ نے سوال اچھا پوچھا. فرق دیکھ لیں کہ صوبائی حکومت تو اسی پارٹی کی ہے نا, پیپلز پارٹی کی, جو ہمارے وقت میں تھی ان کے وقت میں بھی ہے. پھر بھی ہم نے اتنے منصوبہ آگے لے کے چلے گئے. تو صوبائی حکومت اگر روڑے اٹکاتی ہے, جس کی وجہ سے 162 بلین جو اناؤنس کیے تھے سپتمبر 2018 میں, اس کا ایک پیسہ بھی نہیں آیا, اور پچھلے سال جو 1100 بلین اناؤنس کیے تھے اس کا ایک پیسہ نہیں آیا, تو صوبائی حکومت ہمارے وقت پہ وہی پیپلز پارٹی تھی. تو آپ کو ظاہر سی بات ہے ساتھ مل کے چلنا پڑتا ہے, اور مشکلات ہوتی ہیں. آپ کی اپنی پارٹی ہوتی ہے, اگر یہی میں نے کہا نا جیسے لاہور میں پروجیکٹ ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ ظاہر ہے آپ کی نظر زیادہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ PMLN جاگ گئی ہے, تو ہم تو اپریل میں بھی جاگے تھے, اور پورے کراچی میں صرف نون لیگ کے ہی نعرے لگتے تھے جب مفتاح اسماعیل کا الیکشن ہو رہا تھا 2009 میں. تو وہاں بھی ہمیں آخری وقت میں ٹرافی مل چکی تھی, اور آخری وقت میں چھین کے کسی اور کو دے دی گئی تھی. تو ایسا نہیں ہے, لیکن ہم اپنی کمزوری بالکل ہم مانتے ہیں کہ ہم اتنا شور نہیں مچاتے ہیں جتنا ہمیں مچانا چاہیے. اور اسی وجہ سے میں نے کہا کہ ہمیں اگر دیر ہو گئی ہے تو ٹھیک ہے, لیکن ہمیں احساس ہے کہ ہمیں بار بار یہ بتانے کی ضرورت ہے, اور کراچی کے عوام تک صرف پریس کانفرنسز نہیں, جا کے ان کو بتانے کی ضرورت ہے, بیکاز ہماری ہمدردیاں کراچی کے عوام کے ساتھ ہیں. اور اسی وجہ سے ہم نے یہ اتنے پروجیکٹس اناؤنس کیے تھے. اور میں یہ دوبارہ دہراؤں گا کہ کوئی ایسا شہر نہیں ہے بشمول لاہور جس میں وفاقی حکومت نے کوئی ایک پیسہ بھی اوور اینڈ ابو NFC ایوارڈ دیا ہو سوائے کراچی. ایک موٹر وے نواز شریف کے دور میں بنا تھا, کراچی سے حیدرآباد تک بن گیا تھا, آگے سکھر سے ملتان تک بننا تھا, جو آج تک نہیں بن سکا. تو وہ نہیں بن سکا. دوسرا جو بنایا تھا اسی کی مینٹیننس اب ایسی ہو گئی, آپ کو لگتا ہے کسی گاؤں کی سڑک پہ سفر کر رہے ہیں, اس کی مینٹیننس ہی نہیں ہو پا رہی ہے. اور دوسرا KCR منصوبے کا کل افتتاح کرنے آ رہے ہیں وزیر اعظم, وہ اصل کی بنیاد رکھنا ہے. اس کا تو افتتاح شیخ رشید آلریڈی کر چکے ہیں, اس کی بنیاد کے سر. اور دوسرا آپ کے دور میں سے CPEC میں شامل کیا گیا تھا, جو کہ اب CPEC سے باہر ہو گیا, باہر نکال دیا. اس پہ کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ CPEC کا تو ابھی CPEC کا اندازہ آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ کتنا خراب ہے کہ 2 سال کے بعد جو جوائنٹ منسٹریل کمیٹی ہے CPEC کی, 2 سال کے بعد پہلا اجلاس ہوا ہے ابھی پچھلے ہفتے 3-4 دن پہلے, جس کے بعد اسد عمر نے پریس کانفرنس بھی کی تھی. تو چائنا کے ساتھ ہمارے ریلیشنز, کیونکہ جب ایک منسٹر جس طرح مراد سعید یا شہریار افریدی اٹھ کے CPEC کے بارے میں, CPEC کے پروجیکٹس کے بارے میں, صرف نون لیگ کو خراب دکھانے کے لیے CPEC کے پروجیکٹس کو نشانہ بنایا ہے, تو ظاہر سی بات ہے CPEC تو پھر بالکل بند ہو جانا تھا. اور آپ نے صحیح کہا کہ کراچی سرکولر ریلوے کا تو شیخ رشید نے کب کمٹمنٹ کی تھی, اور یہ پروجیکٹ تھا بہت زیادہ مشکل کے ساتھ ہم نے اس کو کمٹ کروایا تھا چائنا کو CPEC کے انڈر کرنے کے لیے. اب کراچی سرکل ریلوے CPEC کا منصوبہ نہیں رہا, اور وہ کہہ رہے ہیں پورٹ قاسم کا جو منصوبہ ہے وہ CPEC کا منصوبہ ہے, کیونکہ اس کا حساب علی زیدی سے ہم مانگیں گے 2 سال کے بعد. ظاہر ہے $3.5 بلین کا پروجیکٹ جو ہے وہ تو اتنا بڑا منصوبہ ہے کہ ظاہر ہے 500 بلین 600 بلین کی ہم بات کر رہے ہیں روپے کی,
وہ کب آئیں گے اور کب لگیں گے اور کب شروع ہوگا, کب پلان ہوگا. تو وہ علی زیدی کو بھی پتا ہے کہ وہ جا چکے ہوں گے حکومت سے اور حساب کتاب دینا نہیں پڑے گا. لیکن موٹر وے, اب دیکھیں نا موٹر وے کا, یہ جب کووڈ آیا ہے تو بہت سے لوگوں نے جہاز کا سفر نہیں تھا پہلے اویلیبل, یا تھوڑا سا ڈر گئے تھے لوگ, تو پہلی دفعہ یہاں سے کراچی سے پشاور تک ہزارہ اور ساری جگہ سفر کیا. اور آپ کو بھی پتہ ہے, آپ کے پاس بھی ویڈیوز آئی ہوئیں گی, پتہ چلا کہ میاں نواز شریف کیا اس ملک میں ترقی چھوڑ کے گیا, کس قسم کا نیٹ ورک چھوڑ کے گیا. اور وہی عمران خان صاحب جو کہتے تھے روڈوں سے نہیں ترقی ہوتی ہے, جب وہ تختی چینج کرنے آتے ہیں تو کہتے ہیں جب تک روڈز نہیں بنیں گے تو ترقی کیسے ہوگی. جب ہم کہتے تھے کہ بھائی آپ کو یہ بیسک اکنامکس نہیں آتی ہے کہ جب تک انفراسٹرکچر نہیں ہوتا تو ترقی کہاں سے آ سکتی ہے, تو وہ آپ نے دیکھ لیا, نہ مینٹین کرنا آتا ہے, اور جو ہم نے چھوڑا تھا حصہ وہیں کا وہیں پڑا ہوا ہے. سر یہ بتائیے گا کہ گرین لائن منصوبے کا آپ کریڈٹ لے رہے ہیں, کیوں نہ لیں, کریڈٹ لے رہے ہیں جی. تو جب بھی بارش ہوتی ہے تو ڈسٹرکٹ سینٹر ڈوب جاتا ہے, جی. اس کی وجہ سے حکومت یہ بتاتی ہے کہ گرین لائن منصوبے کی بنیادیں نالے پہ بنا دی گئی, ٹھیک ہے, تو یہ ذمہ داری بھی آپ لیں گے جو سینٹر ڈوب رہا ہے. دوسرا یہ اور کہ آپ نے کریڈٹ لینے کی بات کی, تو K4 منصوبہ جو اس کا ڈیزائن ہی غلط بنا تھا جو ڈیزائن ہوا ہے, تو یہ بھی ذمہ داری لیں گے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ تختیاں لگانا کمائی ہے, ٹھیک سے کام کرنا ضروری ہے. بات سنیں, 3 سال میں پہلے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ جی یہاں پانی کھڑا ہو جاتا ہے, تو آپ نے کیا کیا ہے؟ اگر پانی کھڑا ہو جاتا ہے یا ڈیزائن میں کہتا ہے تو اس کا مطلب آپ کا کوئی کام ہے یا نہیں ہے, اس کا مطلب آپ کو کچھ نہیں آتا نا. میں اگر ہوتا یا ہماری حکومت ہوتی تو ہم رسپانسبل ہوتے نا کہ پانی کا کوئی سسٹم ایسا ہو کہ وہاں سے نکل سکیں, یہی کرتے نا. یہ تو نہیں ہو سکتا تھا کہ جی آپ 3 سال کے بعد اب تو بسز اب کیوں منگوا رہے ہیں, اب بسز کیوں منگوا رہے ہیں, اور بسز 40 بسز لیٹ منگوانے کا 3.25 سال کا ریزن یہ دیا ہے کہ کووڈ آ گیا تھا, انہوں نے پانی کی وجہ سے تو نہیں بتایا. سو ہر بڑے منصوبے میں پرابلمز آتے ہیں, کبھی ڈیزائن کا بھی ہو سکتا ہے, اس کو ری ڈیزائن کرنا پڑتا ہے. لیکن PMLN پہلی پارٹی ہے جس نے اپنے دور میں منصوبے شروع کیے اور مکمل کیے. میں نے آپ کو بتایا پورٹ قاسم میں ہم نے 660 میگا واٹ کے 2 پروجیکٹ شروع کیے اور مکمل کر دیے. ہم نے LNG ٹرمینل جو ہے شروع کیا اور مکمل کر دیا, چل رہے ہیں نا. لاہور کے میٹرو 2012 میں مکمل, 2013 میں مکمل ہوا تھا, چل رہی ہے, 8-9 سال ہو چکے ہیں. ملتان میٹرو چل رہا ہے, پنڈی میٹرو چل رہا ہے, اورنج ٹرین چل رہی ہے, ہمارے تو سارے منصوبے چل رہے ہیں. ہب میں جتنے پروجیکٹس لگے چل رہے ہیں, نیوکلیر پاور چل رہا ہے, بجلی پورے پاکستان میں مل رہی ہے, سب کو انڈسٹری کو مل رہی ہے. 18-20 گھنٹے بجلی نہیں ہوتی تھی. تو ظاہر سی بات ہے یہ سارے منصوبے ہم نے کیے نا, مشکلات بھی آتی ہیں, چیلنجز بھی آتے ہیں, لیکن آپ نے اس کو اوور کم کرنا ہوتا ہے. یہ کیا کہ جی یہ نہیں ہو سکا, یہ وہ گئے تھے, تو بھائی آپ نے پھر کچھ نہیں کرنا نا. اگر کچھ نہیں کرنا, جیسے میں کہتا ہوں کہ آپ کو یہ احساس ہو گیا ہے PTI کو کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے, ہم اتنے نااہل ہیں کہ ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے. یہاں پہ نواز شریف کے نام پر ویکسینیشن ہو جاتی ہے, آپ کے کنٹرول میں سب کچھ ہے اور آپ کچھ نہیں کر سکتے, تو پھر آپ چھوڑ دیں نا. اس کی سازش ہے. میڈم مریم کا بیان آیا ہے کہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے گناہ میں ہم شریک نہیں تھے, تو کون تھا, کیا شہباز شریف اس میں شامل تھے, کیا ان میں اس بارے میں پھر معافی مانگنی چاہیے اگر اس گناہ میں شریک نہیں تھے؟ جو مریم نواز نے گناہ کا لفظ یوز کیا تھا وہ تو ایک طریقہ ہوتا ہے بتانے کا کہ مریم نواز اس فیصلے میں شامل نہیں تھی. اور یہ ایک کوئی ایسی عجوبی بات تو نہیں ہے, ایک پولیٹیکل پارٹی ہوتی ہے, اس میں مختلف رائے ہوتی ہے. مریم نواز کی رائے میں ایکسٹینشن کے فیصلے میں وہ شامل نہیں تھی. جو شامل تھے ان کی بھی کوئی منطق تھی, کوئی بیک گراؤنڈ تھا کہ کیا وجوہات تھیں جس کی وجہ سے. میرے سے پوچھا تھا کہ اگر آپ ہوتے تو کیا کرتے, تو میں نے بھی یہی کہا تھا کہ میں نہ دیکھیں ایکسٹینشن. ابھی ان کا جو چیئرمین نیب کا آ رہا ہے, کیا پاکستان ایک طرف تو ہم کہتے ہیں کہ اتنا ٹیلنٹڈ ملک کوئی نہیں ہے, اور وہاں میں ایک نیا چیئرمین نیب نہیں مل سکتا. مطلب اس کو چھوڑ دیں کہ وہ کتنے کم ظرف ہیں, ان کو چھوڑ دیں کہ انہوں نے PMLN کے ساتھ کیا کیا, تباہی کی ہے PMLN کے ساتھ, وہ سب چھوڑ دیں. لیکن کیا ہمیں ایک نیا نیب چیئرمین نہیں مل سکتا؟ اور پھر کہتے ہیں پوری دنیا ہمارے اوپر ہنستی کیوں ہے. ٹھیک ہے جی, تھینک یو. چیئرمین نیب کیا بن کے آئیں گے؟
اچھا فواد چودھری یہ کہتے ہیں کہ ہم اپوزیشن سے کوئی جو ہے خاص کر پی ایم ایل این سے اس بارے میں نہیں کریں گے چیئرمین نیب کے بارے میں. اور انہوں نے کہا کہ شہباز شریف تو خود ایک ایکیوز ہے, وہ مطلب چیئرمین اس کو نیب کو کیسے وہ کر سکتے. ابھی توشہ خانہ کے بعد عمران خان اکیوز نہیں, مگر ایک بندہ جو ابھی اس وقت کہہ رہے کہ میں نہیں بتاؤں گا, اور وہ معصوم ہے, وہ صادق امین ہے, فیصلہ وہ کریں گے. صرف واحد آدمی ہیں پاکستان میں جو اس وقت کھڑے ہو کے یہ کہہ رہے ہیں میں نہیں بتاؤں گا. شہباز شریف نے تو 2 سال جیل کاٹ لی ہے.